در حقیقت یہی ہے کہ ہم اسی میثاق اور وفائے عہد پر ہیں جو ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے عالم ذر میں کیا تھا. لہٰذا خاص طور پر محرم الحرام کے ان ایام میں کثرت سے درود بھیجیں، کثرت سے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں پر لعنت بھی بھیجیں، تولا بھی اختیار کریں، تبرہ بھی اختیار کریں، جو طریقہ سکھلایا ہوا ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا. میں فقط موٹیویشن کے لیے ایک بات عرض کر دوں کہ ایک عالم دین تھے مرحوم آخوند ملا علی معصومی حمدانی، اولیاء خدا میں سے تھے، مجتہد بھی تھے، بلکہ ہمدان کے کچھ لوگ ان کی تقلید میں بھی تھے. تو معصومین علیہ السلام کی شہادت پر وہ اپنے گھر میں مجلس منعقد کرتے تھے. جیسے آج بھی ماشاءاللہ کئی مومنین کا طریقہ ہے کہ وہ کم از کم خود ہی اپنے خانوادے کے ساتھ ہر معصوم کی شہادت پر مجلس کا یا ولادت پر محفل کا اہتمام کرتے ہیں اپنے ہی گھر میں، چاہے فقط اہل خانہ کے ساتھ ہو. بہت اچھا طریقہ ہے تربیت کے لیے. اس میں آپ بچوں کو موٹیویٹ کیجئے کہ وہ پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، حدیث سے قصہ پڑھیں، زیارت عاشورہ پڑھیں، کسی کتاب سے حدیث کو دیکھ کر پڑھیں، اس حدیث کے بارے میں گفتگو کریں کسی عالم دین سے، پھر اگر کوئی سوال ہے تو وہ پوچھیں. بہت اچھا تربیت کا طریقہ ہے. جابر ابن عبداللہ انصاری مدینہ کی گلیوں میں پھر کر یہ کہا کرتے تھے کہ یا اہل المدینہ ادبوا اولادکم بحب علی ابن ابی طالب، اے مدینہ والوں اپنے بچوں کی تربیت کی بنیاد علی ابن ابی طالب کی محبت پر رکھو. تو آپ نے تربیت کی بنیاد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت پر رکھی، انشاءاللہ وہ بچہ خود بخود صراط مستقیم پر آئے گا. عرض کرنے کا مقصد ہے کہ وہ ملا علی آخوند معصومی حمدانی وہ معصومین کی شہادت پر اپنے گھر میں مجلس رکھتے تھے. ایک شخص آ کے بیٹھتا تھا اس مجلس میں اور اس کے وجود سے ایسی خوشبو آتی تھی کہ جیسے کہیں دنیا کی کوئی اور خوشبو، مثلا ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی عام پرفیوم والی خوشبو نہیں ہے، یہ کچھ اور ہی ہے. اس کے وجود سے خوشبو آتی تھی. ایک شخص آتا تھا ان کے گھر پہ، اس کے ایسے خوشبو آتی تھی. تو ایک دن انہوں نے ریکویسٹ کی اسے کہ تم بیٹھ جاؤ، نہ جاؤ. مجلس کے بعد اسے ریکویسٹ کی اور جب سب چلے گئے تو اسے پوچھا کہ تمہارے وجود سے بہت ہی ایک بھینی سی خوشبو آتی ہے، کون سا عطر لگاتے ہو تم؟ اس نے کہا کہ میں تو کوئی عطر نہیں لگاتا. تو ملا آخوند معصومی وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی عطر کی خوشبو نہیں ہے، یہ کسی اور معنویت کے اعتبار سے کوئی خوشبو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہوئی ہے. کیا تمہارے پاس کوئی ایسی نیکی ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں کوئی قائم اللیل نہیں ہوں، صائم النہار نہیں ہوں، کوئی خاص ایسی الگ سے عبادت نہیں ہے. بس اتنا اگر میں سوچوں تو جو ذہن میں بات آتی ہے کہ میں کثرت سے صلوات بھیجتا ہوں محمد اور آل محمد علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اب غور کیجئے گا کثیر الصلوات میں پھر کہتا ہے کہ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ سرکار ختمی مرتبہ موجود ہیں اور ایک مجمع ہے اور حضور اس مجمع میں سے پوچھتے ہیں کہ تم میں کون ہے جو سب سے زیادہ صلوات بھیجتا ہے؟ تو کہتا ہے اگرچہ کہ میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر کام میں صلوات بھیجتا رہتا ہوں توجہ کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، لیکن حضور نے جب یہ پوچھا نا کہ تم میں کثرت سے صلوات کون بھیجتا ہے تو میں نے دل میں خیال کیا کہ ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ کوئی اور صلوات بھیجتا ہو. دیکھیں یہ بھی ایک تواضع انکساری ہے. اللہ تعالیٰ جب یہ چیزیں جمع ہو جاتی ہیں پھر ہی نعمت عطا کرتا ہے. تو کہتا ہے میں نے نہیں کھڑا ہوا. میں حضور نے کہا کہ پھر پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو سب سے زیادہ صلوات بھیجتا ہے؟ میں پھر بھی نہیں کھڑا ہوا. اس کے بعد جب حضور نے تیسری مرتبہ کہا تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ خود ہی بیان فرمائیے، آپ خود بیان فرمائیے کہ ہم میں سے کون ہے جو سب سے زیادہ صلوات بھیجتا ہے. تو حضور نے کہا کہ تم آؤ میرے قریب آؤ. اور میں عالم خواب ہی میں حضور کے قریب پہنچا تو انہوں نے مجھے بوسہ دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ اسی بوسے رسالت کی خوشبو ہے جو میرے وجود سے محسوس ہوتی ہے.